ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ہب لنا من لدنک انک انت الوہاب۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی پریشانی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیں۔ اور یقیناً آپ اس پروگرام کو غور سے دیکھتے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کی بہت ساری میلز ہمیں ملتی ہیں کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں پروگرام اور پھر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں بہت سارے بچے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایسی ہیں کہ ان کو سن کر پھر جیسے اکثر ایسے لوگ ہیں اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے سنا وہاں سے چھوڑ دیا کہ کوئی بات نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایسی ہیں کہ جن کو سن کر پھر بھول نہیں سکتے ہم، اور یقیناً ہمیں بھولنا بھی نہیں چاہیے۔ ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں گے تو اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اس سب کو ہم جان چکے ہیں، اور انشاءاللہ آگے جب ہم اور احادیث پڑھیں گے اور ان پر انشاءاللہ عمل کریں گے تو پھر ہم پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے ہی ہم دنیا کے اندر بھی بلند ہو سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی ہمارا رتبہ انشاءاللہ بہت بلند ہوگا۔ اور بچوں، اسی سلسلے کی ایک حدیث ہے، آج جو حدیث ہم پڑھیں گے وہ حدیث قدسی ہے، جس میں بہت پیاری بات بتائی گئی ہے۔ انشاءاللہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے گا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ تو ان کا لقب تھا، ان کا اصل نام حضرت عبد الرحمن بن سخر الدوس تھا، اور انہوں نے سن 7 ہجری میں اسلام قبول کیا، اور جب سے اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں جن سے روایت کردہ ہیں۔ ان سے کم و بیش تقریباً بہت ساری احادیث مروی ہیں کہ جن کی تعداد بہت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ نے جب سے اسلام قبول کیا مدینہ منورہ ہی میں رہے، اور سن 57 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان اللہ انا الیہ راجعون۔ آئیے بچوں، اب ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی۔ حدیث کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا بندہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ اب ہم حدیث کی الفاظ معنی پڑھتے ہیں۔ بچوں، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ الفاظ معنی کو یاد کیا کیجئے، کیونکہ دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اکثر اوقات وہی الفاظ جو اور احادیث میں آ چکے ہیں ان کو ہم دہراتے ہیں، جیسے وہ ہے اور لا ہے، اسی طریقے سے، اس لیے تاکہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائے، اور اس سے آپ کے لیے آسانی یہ ہوگی کہ اس کے بعد صرف آپ عربی میں ہی جب عبارت دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ اس کا ترجمہ خود کر لیں گے، آپ کو اس کا ترجمہ کرنا آ جائے گا۔ اور ہمیں عربی ہم کیوں پڑھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو زبان ہے، یعنی دین اسلام کی جو زبان ہے، اسے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جنت کی بھی زبان ہے، سنت کی زبان ہے، فقہ کی زبان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ ہے، اس لیے ہمیں لازمی طور پر عربی سیکھنی چاہیے۔ اور ایک بات اکثر میں کہتی ہوں کہ جو یہ اگر ہم عربی پڑھتے ہیں اس میں ایک الگ ہی مزہ ہے، الگ سکون ہے، لیکن اس میں ایسی کوئی بات ہے جس کی وجہ سے جب ہم عربی الفاظ پڑھتے ہیں قرآن پاک کی آیت یا حدیث، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو
عربی علوم سے متعارف کروانا، کیونکہ ہم جان سکیں کہ ہماری اسلامی زبان عربی ہے اور اس کو سیکھنے کی پھر کوشش کریں، اور خاص طور پر احادیث مبارکہ ان کو ہمیں دہرانا چاہیے اور ہمیں عربی میں احادیث مبارکہ یاد ہونی چاہیے۔ آئیے جب ہم الفاظ معانی پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے، انا میں آئندہ ساتھ، ظنی گمان، عبدی میرا بندہ، بھی مجھ سے، یعنی جیسا میرے ساتھ گمان رکھو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ویسا ہی میں تمہارے ساتھ پیش آؤں گا۔ اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہم نے پڑھی ہے بدگمانی پر، کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے بھی تم اپنے دل میں بدگمانی نہ رکھو، یعنی برا گمان نہ رکھو۔ اب یہاں دیکھیے کہ کتنی بڑی بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو انسان جیسا گمان رکھے گا، اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اگر نعوذ باللہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو جابر اور قہار سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آئیں گے، یا اللہ تعالیٰ کو ظالم کہتا ہے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اللہ تعالیٰ کو رحمان مانیں، رحیم مانیں۔ ہمارا پروردگار بہت رحیم ہے، کیونکہ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے پروردگار نے اپنے نفس پر نرمی لکھ دی ہے، تو ہم اپنے رب کو اس طرح پہچانیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے، جیسا کہ سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ انسان ایسا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ انسان ایسا ہے کہ جب میں اس کو کسی پریشانی میں مبتلا کرتا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے ذلیل و رسوا کیا۔ اور جب اس سے پہلے یہ آیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تب وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت دی۔ تو اس حدیث سے اور اس کے علاوہ اس آیت سے اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ انسان ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے بھی برا گمان رکھتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں دنیا کے اندر اور لوگوں سے بھی، اپنے مسلمان بھائیوں سے، اس کے علاوہ تمام انسانوں کے لیے بات کہی کہ کسی کے لیے بھی اپنے دل میں برا گمان نہ رکھیں، یعنی بدگمانی نہ رکھیں۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ذرا سا گناہ میں ملوث ہے تو اس کو یہ نہیں کرتے کہ اس کی ہم اصلاح کریں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو جہنمی ہے۔ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ اتنے مزے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے، جبکہ اگر ہم ایک بات سوچیں کہ میں جو اپنی زبان سے الفاظ کہہ رہا ہوں اس کا اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ ہم جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، وہ ہم کرنا ہی چھوڑ دیں۔ جب ہم یہ بات سوچیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، میں نے جتنے الفاظ کہے ہیں یا میں جو کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ باتیں کی ہیں، تو یقیناً ہم اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھیں اور کسی کو برا نہ کہیں۔ تو یہ بات آ رہی تھی، تو اس سے ایک حدیث یاد آئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ایک شخص اتنی نیکیاں کرے گا، اتنی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوگی، بہت پرہیزگار ہوگا، بہت نمازی ہوگا، ہر نیک کام میں آگے ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت کے دروازے تک آ جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کوہنی تک اشارہ کیا کہ یہاں تک اس کا اور جنت کا فاصلہ رہ جائے گا، اور پھر اس کی بدنصیبی کہ اس سے کچھ ایسے کام ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی وہ کر لے گا کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک شخص بہت گناہ گار ہوگا، بہت گناہ کرتا جائے گا یہاں تک کہ وہ جہنم کے دروازے تک پہنچ جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی کوہنی تک اشارہ کر کے کہ اتنا اس کا اور جہنم کا فاصلہ رہ جائے گا، تو وہ پھر اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گا، اس کو خیال آ جائے گا کہ مجھے اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔
پھر وہ کیا ہے کہ جنت میں جانے کا مستحق قرار دے دیا جائے گا۔ اسی لیے ہمیں کسی بھی انسان کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی برائی میں ملوث ہے تو ہمیں برا نہیں کہنا چاہیے، یا اپنی زبانوں کو ہمیں روکنا چاہیے، فتویٰ نہیں دینا چاہیے کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ اس بات کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کریں گے، ہم نہیں کر سکتے اس بات کا فیصلہ۔ ہم کسی بھی انسان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہنمی ہے، کسی انسان کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے۔ اس بات کا تو فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اور ہاں، اگر کوئی شخص بہت سارے نیک اعمال کرتا ہے یا نمازیں پڑھتا ہے تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اتنے نیک اعمال کر رہا ہوں تو میں جنت میں ہی جاؤں گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں کہ اگر ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائیں گے۔ جیسا کہ ایک واقعہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ جس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جس نے 500 سال عبادت کی ہوگی، قیامت کے دن جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں، تو وہ شخص کہے گا کہ میں جنت میں جاؤں گا کیونکہ میں نے 500 سال عبادت کی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، تب وہ کہے گا کہ اللہ کیوں، میں جہنم میں کیوں جاؤں گا، میں نے تو اتنی عبادت کی ہے۔ تب اللہ کے حکم سے اس کی ایک آنکھ کو نکال کر تولا جائے گا، اس کے تمام اعمال کو بھی تولا جائے گا، تو اس کے جو اعمال ہیں وہ کم پڑ جائیں گے، وہ جو اللہ کی نعمت ایک آنکھ جو ہے وہ بھاری پڑ جائے گی، یعنی وہ زیادہ ہے۔ تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی رحمت ہی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی اس نے ہمیں برکتیں عطا کی۔ آج دیکھیے کہ بہت سارے ایسے واقعات ہم سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہیں کیا کون سا عذاب نازل ہو جاتا ہے، کہیں کون سا، صرف مسلمان ہیں جن پر اس طرح کے عذاب نازل نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحمان ہیں، کتنے رحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت ہماری محبتوں کی طرح نہیں ہے۔ دیکھیے اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس میں لازمی غرض شمار ہوتی ہے، تو ہمیں محبت بھی اپنے رب سے سیکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے ہمیں نواز رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہی گمان رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے۔ دیکھیے کہ اللہ جل جلالہ نے یہ بات ہم پر چھوڑ دی کہ میں تمہارے اوپر چھوڑتا ہوں کہ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو، تم نے مجھے کیسا پایا ہے۔ تو کیا ہم نے اپنے پروردگار کو جابر پایا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں نہیں دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں، اگر ہم گننا بھی چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے ہیں اس کی نعمتیں، ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو شخص سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اگر آنکھیں بند کر لیتا ہے، اندھا بن جاتا ہے، تو اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، جیسا کہ ہم بھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ لیکن ہمارا ایک کام ہے، مسلمان کی منصبی ذمہ داری کیا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی راہ دکھائے اور برائی سے روکے، یہ ہماری منصبی ذمہ داری ہے۔ اگر ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ سامنے والا جو شخص ہے جس کو ہم ایمان کی یا نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، تو وہ اگر قبول نہیں کرے گا تو وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا، پھر بھی ہم اپنی طور پر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جہاں ہماری اپنی غرض ہوتی ہے، جہاں ہمارا اپنا مطلب ہوتا ہے، تو وہاں ہم بہت محنت کرتے ہیں۔ وہاں ہم فار ایگزامپل گھر کے اندر بھی بچے جو ہیں اپنے بڑوں کو موڈ میں جب دیکھتے ہیں، یا ایسا نہیں ہے کہ جب غصے میں ہو تب آپ ان سے کسی چیز کی فرمائش کریں، آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب ہمارے ممی پاپا یا اور لوگ ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، جو آپ کے بڑے ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، ان سے آپ اس وقت تو چیزیں نہیں مانگتے ہوں گے کہ جب ان کا موڈ بہت خراب ہو، آپ تو ان سے اسی وقت مانگتے ہوں گے، یا اسی وقت کوئی فرمائش کرتے ہوں گے جب ان کا موڈ بہت اچھا ہو۔ تو اسی طریقے سے ہمیں، جیسے ہم اپنے کاموں میں کرتے ہیں کہ جب لوگوں کے موڈ دیکھتے ہیں، وقت دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے جب ہماری جو منصبی ذمہ داری ہے اس کو اگر ہمیں نبھانا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی، اب ہماری منصبی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس کے دین کو اچھے طریقے سے پھیلائیں۔ تو ہمیں بھی اسی طریقے سے، جیسے ہمارا اپنا مطلب ہوتا ہے اور ہم اتنی محنت کرتے ہیں،
اگر کوئی آفس میں کام کر رہا ہے تو وہ اپنے باس کو راضی کرنے کے لیے، افسران کو راضی کرنے کے لیے ان کا موڈ دیکھ کر پھر آگے جو بات ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں بھی اگر دین کو پھیلانا ہے تو پہلے، کیونکہ ایک انسان دیکھیے اگر وہ گناہ کرتا جا رہا ہے تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو برا نہیں سمجھے گا. ہم تو برا سمجھ رہے ہیں کہ وہ برا کر رہا ہے، لیکن جو اس چیز میں ملوث ہے وہ کبھی اپنے آپ کو برا نہیں سمجھتا، وہ کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں برا کر رہا ہوں. اس لیے ہمیں اس کو بھی نرمی اور پیار سے سمجھانا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے. دیکھیے آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو آپ اس سے نفرت کرو گے؟ نہیں، آپ کو تو اس سے محبت ہونی چاہیے کیونکہ وہ بیمار ہے. ہاں ہمیں نفرت ہوگی کس سے؟ اس کی بیماری سے. یقیناً آپ کی سمجھ میں یہ باتیں آگے ہوں گی اور یہ حدیث بھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بات بھی بتلائی ہے کہ تمام انسانوں سے اچھا گمان رکھیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو بھی ہم نعوذ باللہ جابر نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، رحیم ہے، اور وہی بات اگر ہم اللہ تعالیٰ کو جیسا سمجھیں گے اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہمارے ساتھ پیش آئیں گے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں وابستہ رکھیں. یقیناً آپ سب اس حدیث پر ضرور عمل کریں گے. آئیے اب ہم ہمیشہ کی طرح راہ عمل پڑھتے ہیں، یعنی اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1، چونکہ اچھا گمان رکھنا تقدیر کو بدل دیتا ہے، چنانچہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. نمبر 2، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کا متلاشی رہنا چاہیے. یقیناً آپ کی سمجھ میں راہ عمل اور اس کے علاوہ جو شرح حدیث میں نے بتائی ہے آ گیا ہوگا یہ سب کچھ. اور اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑی بات تو یہی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور میں آپ سے یہ بات ضرور کہوں گی کہ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی پریشانیوں کو دور کرے. اور اسکرین پر ہمارا جو ای میل ایڈریس آ رہا ہے اس کو نوٹ کر لیجیے اور اپنے فیڈ بیک ہمیں بھیجیے. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں. انچارج QTV D120 سائٹ کراچی پاکستان. ای میل ایڈریس qcampus@arYdigital.tv. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. الرحمن علم القرآن خلق ہر بندے کو کہاں کہاں سے رزق دیتا ہے انسان سوچ نہیں سکتا. ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام نہیں کہ جان کو وارا نہ جائے. اللہ تعالیٰ اس سابقہ درود کی برکت سے آپ کی ضرورت کی دعا کو بھی قبول کرے. والعصر ان الانسان لفی خسر. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلى آلہ وسلم. وابستہ تھے. ويا سامع الدعاء والنجوى لا تحرمنا من بركات هذه الليلة المباركة واجعلنا اللهم في بحور